ان مواقعوں کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور اپنے گناہوں کے سبب جو ہے وہ رونے کی ضرورت ہے۔ اور ان مواقعوں کے اوپر اور ان حالات کے پیش نظر انسان کو جس بات کی آگاہی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں سچا تائب ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ دے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دے اور اس کی بارگاہ میں اور اس کی دہلیز پر آ کر کے کہے کہ مالک تیرے در اور تیرے بارگاہ اور تیری چوکھٹ کے علاوہ ہماری اور چوکھٹ کون سی ہے۔ تو جب اس کی بارگاہ میں انسان اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب کوئی امتی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے گناہ ایسے ختم کر دیے جاتے ہیں کہ جیسے اس بندے نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ پیغمبر وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک یہ قوم میری بارگاہ میں آ کر کے تیری چوکھٹ پر جھکتی نہیں ہے، تیرے احکامات کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک یہ بندے تو تیرے ہیں لیکن یہ تیری دہلیز پر نہیں جھکتے، ان کے اوپر اپنی بارگاہ سے اپنی طرف سے تو عذاب نازل کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا کرنے کے بعد آپ چل پڑتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آسمانوں سے اترتا ہوا عذاب دیکھ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے تو ساری کی ساری قوم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مالک غلطی ہو گئی، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھیجے ہوئے عذاب کو اپنی طرف واپس لوٹا دیا۔ جب وہ عذاب واپس لوٹتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک وہ آیا ہوا عذاب کیوں ٹل گیا؟ فرمایا کہ اے موسیٰ، اے یونس، ہم نے تیری دعا کو مقام استجاب تک پہنچا دیا تھا، تیری دعا قبول ہو چکی تھی، لیکن فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر سے عذاب کو اس لیے دور کر دیا کہ وہ ہماری بارگاہ میں جھک گئے تھے، انہوں نے اپنے سر ہماری بارگاہ میں رکھ دیے تھے۔ تو فرمایا جب ہماری دہلیز پر آ کر کے بندہ کو کہہ دیتے ہیں نا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، مالک میرے جیسا گناہگار بندہ کوئی نہیں اور تیرے جیسا بخشنے والا خالق بھی کوئی نہیں ہے، جب اس کی دہلیز پر آ کر کے کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ مالک مجھے بخش دیا جائے تو اللہ اس انسان کی زندگی کے پچھلے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ تو یہ راتیں اور بالخصوص یہ جو آپ ایام دیکھ رہے ہیں، جمعۃ المبارک جو ہے وہ مؤمنین کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور اس دن کے اندر جو ہے وہ اس کو حدیث مبارکہ کے اندر سید الایام بھی کہا گیا ہے، یہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اور اس دن ہمیں یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے، یہ بارش کا برسنا، یہ اولوں کا برسنا، اور آپ نے یہ چند دن قبل دبئی کے اندر یہ حالات کو دیکھا ہے۔ قبلہ پیر صاحب آتے وقت بتا رہے تھے کہ قیمتی گاڑیاں، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بت خانہ جو ہے وہ اپنے شہر کے اندر اس کو منعقد کیا اور وہاں پہ اس کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہتے تھے۔ حضرات ذی وقار یاد رکھیں، ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ آج جو ہے وہ کبھی غور کریں کہ 2024 کے اندر انسان اپنے رب کے بارے میں بھی ان کے عقائد متزلزل ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ یہاں تک سائنس کے اندر مگن ہو چکے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہر چیز از خود وجود میں آ گئی، لیکن خدا فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جس نے تجھے پہلی مرتبہ تخلیق کیا؟ خدا فرماتا ہے تیرا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، تیری تو شکل و صورت بھی نہیں تھی، تیرا تو جسم بھی نہیں تھا، تیرا جو ہے وہ کوئی عضو بھی نہیں تھا،
اتنا بڑا انسان ہو کر کے پھر تنقید کس پر کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر۔ اور یاد رکھیے گا رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس خالق نے تجھے پہلی مرتبہ خلق کیا، کیا اس مالک کے لیے دوسری مرتبہ تمہیں بنانا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے؟ انسان کو خدا نے جو ہے وہ تشکیل کیا ہے، اور ہم خدا کے ہی بارے میں اس تلاش کے اندر ہیں۔ اور آپ نے دیکھا نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے وہ مکہ المکرمہ کی سرزمین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خدا ہی ہے جس کی بارگاہ میں ہم نے اپنے سر کو رکھنا ہے، اسی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ مکہ کے اندر بیت اللہ کے جو ہے وہ صحن کے اندر 360 بت نصب تھے، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، یہ سارے کے سارے بت ہیں، اور سب سے بڑا بت جو تھا وہ بیت اللہ کے جو ہے وہ چھت کے اوپر تھا، جس کو ہبل کہا جاتا تھا۔ لات اور منات کے ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا تھا، اور ان کے سامنے سارے کا سارا جو عرب ہے وہ جھکتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم تمہارے سامنے اس لیے آتے ہیں کہ تم ہمارے فریاد رس ہو، تم ہماری فریاد کو پورا کرنے والے ہو۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بت جو ہیں جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، یا نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ مالک ہی نہیں ہے تجھے نفع اور نقصان دینے کے لیے۔ تو فرمایا کہ حضور پھر کون ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا قل هو اللہ احد۔ حبیب آپ فرما دیں کہ وہ مالک صرف ایک ہی ہے، اللہ الصمد، وہ مالک وہ ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کروڑوں کی جائیدادیں بہہ جائیں، خدا کے سامنے کوئی شے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ خدا جس چیز کو چاہے ایک پلک جھپنے سے پہلے خدا اس کو نیست و نبود فرما سکتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا تمہارا مالک وہ ہے جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے اپنی بلڈنگز کو کھڑا کر لیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جن کو لوگ ہوا کہتے ہیں وہ ہوا نہیں ہے، وہ طوفان ہے۔ طوفان جڑوں سے درختوں کو اکھیڑ کے رکھ دیا، اور جو ہے وہ آسمانوں تک باتیں کرنے والے جو بڑی بڑی بلڈنگز تھیں وہ ایک لمحے کے اندر زمین دوز ہو گئیں۔ حضرت ذی وقار بڑے سے بڑا انہوں نے جو بت خانہ تعمیر کیا، جس کا افتتاح کرنے کے وہ قریب تھے، اور سوچتے تھے کہ ہم نے ہندوؤں کو راضی کر لیا۔ یاد رکھیے گا ہندوؤں کو راضی کرنے سے رب نہیں ملتا، جب تک اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا جن مورتیوں کو انہوں نے خود بنایا وہ پانی میں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ جن کو تم نے خود اپنا دیوتا مانا وہ تو اپنے آپ کو پانی سے محفوظ نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے چچا آزر نے کہا کہ بیٹا ہم بت جو ہے ان کو پوجتے ہیں اور ان کو بیچنا ہمارا کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بچپن میں تھے، اور یاد رکھیے گا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح میں ہو پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوتا، نبی ماں کے شکم میں بھی ہو تو میرا آقا فرماتے ہیں لوح محفوظ پر چلنے والا قلم میں محمد جانتا تھا کیا لکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی جو ہے وہ اگر بچپن میں بھی ہو تو پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے چچا آزر نے کہا کہ یہ بت ہے جن کو ہم بیچتے ہیں، اور آج میں تھکا ہوں، جاؤ نا میرا بیٹا ان بتوں کو بیچ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے بت جو ہیں ان مورتیوں کو ٹوکرے میں اٹھانا تھا تو ٹوکرے میں نہیں اٹھایا، بلکہ ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کر اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کے ساتھ ان کو گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کسی کا کان ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کسی کی آنکھ نکل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار کے اندر لے جا کر کے فرماتے ہیں ہے کوئی بندہ ان بیچاروں کو خریدنے والا جن کو ہاتھ میں ابراہیم نے پکڑا ہے اور جو اپنی جان بھی مجھ سے بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، ہے کوئی خریدار؟ جب جو ہے وہ اپنے ہی سودے کے نقص جو ہے بیان کیے جائے تو خریدار کون بنے گا؟
جن کو انہوں نے اپنا دیوتا سمجھا وہ تو ایک انسان سے اپنی جان کو نہیں بچا سکتے، تو ہم نے اپنا خالق اس کو مانا جو سورج کو مشرق سے مغرب میں طلوع کرتا ہے، جو دن کو رات میں بدلتا ہے، جو ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، جس نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کو تخلیق فرما دیا، جس نے انسان کو انسان ہونے کا شرف بخشا، جس نے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے سر کو بتوں کے سامنے اٹھا کر کے حضور نے ایک رب کی بارگاہ میں جھکا کے کہا مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، میری امت کی بخشش کرنا تو تیرا کام ہے۔ تو ذات ذی وقار ہم نے ان دیوتاؤں کی طرف نہیں دیکھا، ہمارے مالک اور خالق نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک رب کی بارگاہ میں فرمایا اللہ الصمد، تمہارا مالک وہ ہے جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا۔ اب یہاں پہ میں بات رک کر کے کرنا چاہتا ہوں، آج مختلف قسم کے جو حکمران ہیں اور بادشاہ حضرات ہیں وہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اس طرح کی ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس کا رب ہی اس سے ناراض ہو جائے، یہ آج اس موقع کے اوپر میں دبئی کی بات کیا کروں گا، آج ہمارے اپنے ملک کے اندر حالات دیکھ لیں، آج آپ نے دور کیا جانا ہے، میں کہتا ہوں ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا، آپ اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہاں پہ فالٹ ہے، کہاں پہ نقص ہے، جس نقص کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، جس جو ہے وہ نقص کی بنیاد پہ ہمارا مالک جو ہے ہمارے اوپر اپنی رحمت نہیں فرما رہا، فصلیں پکی ہوئی ہیں، آج کیا آپ دیکھ نہیں رہے کسان پریشان ہے، آج آپ کو پریشانی کا احساس محسوس ہوا، لیکن فصل پک جائے تو آپ وہاں پہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میں نے خود کمایا ہے، کاش آپ اس کھیت کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ بات کر دیں مالک یہ میری محنت نہیں ہے، یہ تیری عطا ہے، تو چاہے تو پکی ہوئی فصلوں کو گھر کے اندر نہ پہنچنے دے، تو چاہے تو حلق کے اندر ایک اترنے والا لقمہ بھی انسان کے حلق میں نہ اترنے دے، وہ تو مالک ہے۔ رب کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو نمرود نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تو زندگی دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو موت دے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے نمرود کی بات کو سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زندگی عطا کرنا تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کمال ہے۔ اب وہاں وہ جھگڑا کرتے ہیں، رب نے فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، کہا میں مارتا ہوں اور میں زندگی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو تیرے ذہن کا فطور ہے، زندگی میں بھی نہیں دیتا، زندگی تو میرا مالک دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صوفیاء اپنی جو ہے وہ بارگاہ میں لا کر کے جھکاتے ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ صوفیاء یہاں سے بازو پکڑ کر آپ کو مسجد میں لا کر صحن میں کھڑا کر کے کہتے ہیں بندے تو نے مجھے نہیں پوجنا، پوجنا اپنے رب کی بارگاہ میں ہے، سر اپنے رب کی بارگاہ میں رکھنا ہے۔ ذات ذی وقار آقا علیہ السلام سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا میں زندگی دیتا ہوں، نمرود کو کہا تو زندگی نہیں دیتا، زندگی میرا مالک دیتا ہے۔ اب نمرود نے مناظرہ کے اندر دو اشخاص کو بلایا، ایک کو سزائے موت کا حکم تھا، دوسرے کو زندگی کا حکم تھا۔ جس کو سزائے موت کا حکم تھا اس کو زندگی دے دی، جس کو موت کا حکم تھا جو ہے وہ جس کو زندگی کا حکم تھا اس کو موت دے دی، کہا یہ تو میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تو بات کو سمجھ ہی نہیں سکا، عقل کے اعتبار سے بھی، عقل کے زاویہ پہ بھی، پیمانے پہ پورا جو ہے وہ یہ اصول نہیں اترتا تھا۔ فرمایا اچھا یہ تو کر سکتا ہے تو یہ تو بتا، یہ سورج کو مشرق سے کون لاتا ہے اور مغرب میں لا کر کے اس کو غروب کون کرتا ہے؟ اس نے کہا اتنی بات ہوتی ہے تو رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ جب اتنی بات ہوئی فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، وہ مبہوت ہو جاتا ہے، پریشان ہوا، یہ کام تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پاگل یہ کام تیرا نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کام ہے۔ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف لاتا ہے اور خدا جیسے چاہے وہ کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام، آپ میرے آقا علیہ السلام اپنی امت سے
حضور صحابہ سے خطاب فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اگر وہاں پہ جو ہے وہ نمرود کہہ دیتا کہ اگر یہ آپ کا رب کرتے تو آپ کر کے دکھائیں نا کہ سورج کو مغرب سے مشرق کی طرف لا کر کے دکھائیں، تو فرمایا سورج جو ہے مغرب سے مشرق کی طرف طلوع ہو جاتا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خدا کا حکم تھا۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ ایک موقع ایسا آتا ہے، حضور علیہ السلام مقام صبا میں آقا علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کے ران مبارک پر حضور نے سر رکھا ہے، حضور آرام کی کیفیت میں ہے، نماز عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہوا آقا علیہ السلام نے دیکھا حضرت علی کی چشمان مبارک میں آنسو ہیں، فرمایا علی روتے کیوں؟ فرمایا حضور نماز رہ گئی، آپ نے تو نماز پڑھی، میری نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا حضور نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم ان علیٰ طاعتک و طاعت رسولک فردد الیہ شمس، فرمایا مالک علی جو ہے وہ تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، اور ڈوبے ہوئے سورج کے ساتھ علی نماز نہیں پڑھتا، وہ چاہتا ہے کہ سورج پلٹ کے آ جائے۔ حدیث کے لفظ ہے فردد الیہ شمس، حضور کی انگلی اٹھتی ہے، ڈوبا ہوا سورج اپنے وقت پہ آ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور جی چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کر لیں۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں صحابہ سجدہ مجھے نہیں ہے، سجدہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہے۔ پھر میرے آقا کو حکم ہوتا ہے حبیب تیرے اشاروں کے اوپر کبھی چاند پلٹا، کبھی سورج پلٹ کے آیا، کبھی ستاروں نے تیرے سامنے رقص کیا، حبیب کہیں یہ تمہیں رب نہ سمجھ بیٹھیں۔ آپ ان سے فرما دیں کل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، حبیب فرما دیں میں تمہارے جیسا بشر تو لگتا ہوں لیکن ہوں میں افضل البشر۔ فرمایا اس بشریت جیسی کوئی بشریت نہیں ہے، اس نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم سے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو؟ کتے نور دسیں کتے بشر کہیں، کتے عبداللہ سبحان اللہ، اسا پردیاں وچوں تاڑ لیا تو نور اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے اشارے پہ چاند لوٹتا ہے، چاند جو ہے وہ دو لحد ہو جاتا ہے، سورج پلٹ کے آ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حبیب فرما دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیت و ثنا، آپ نے اپنی امت کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے۔ جانور حضور کی خدمت میں سجدہ ریزی اختیار کرتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر جن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے اور جن کا ایمان اتنا قوی ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دیکھا کہ جانور حضور کو سجدہ کر رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں نحن احق ان نسجد الیک، حضور ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں نہیں سجدہ مجھے نہیں ہے، سجدہ صرف ایک مالک اور خالق کو ہے۔ آپ نے یہ بت آج بھی دبئی کے سرزمین کے اندر یہ کہاں سے نصب کر لیے؟ کلمہ مدینے والے آقا کا پڑھا ہو اور کلمہ خدا کا پڑھا ہو، وحدہ لا شریک کا نام لیا ہو، اور اتنے بت 360 بتوں کو مدینے والے آقا نے توڑ کر اپنے پاؤں کے نیچے روند کر بتایا تھا کہ کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور میں حبیب فرما دیں جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، اور بے شک باطل کو مٹنے والا ہوتا ہے۔ آج 360 بتوں کو ہم نے اپنے پاؤں کے اندر رون ڈالا، اور آج آپ جو ہیں وہ بت خانے تعمیر کر کے ہندوؤں کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کو راضی کرنے سے خدا نہیں ملے گا، مصطفیٰ کی رضا حاصل کرے خدا مل جائے گا۔ مدینے والے آقا علیہ السلام کو راضی کر لیں، خدا کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ آج ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں، اور آج اگر ہم نے اپنی کیفیت کو نہ بدلا تو یاد رکھیے گا یہ قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے جسامت کی اعتبار سے اتنا بڑا یہ اولا تھا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر آج ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے تو یہ کمال آپ کا نہیں ہے، یہ کمال مولانا کا نہیں ہے، یہ کمال آپ کے بڑوں کا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور نے راتوں کو کھڑے ہو کر کے کہا تھا مالک میری امت کے چہرے نہیں بدلنے، مالک میری امت کی شکلیں نہ بدلی جائیں، ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب نہ نازل ہو جو سابقہ امم کے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت ذی وقار آج جمعۃ المبارک کے اندر اپنے اپنے گھروں میں
جو ہے وہ اجتماعی طور پہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کر لیں مالک ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا سا غلام ہیں، اگر خدا راضی ہو جائے گا تو دن دور نہیں ہے، مصائب آپ سے دور چلی جائیں گی۔ تو آئیں میں اور آپ سب قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کریں، مالک ولی کامل کی مسجد میں بیٹھ کر کے آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ مالک تیرا کوئی حکم نہیں توڑیں گے، ہم سچے اور پکے مسلمان رہیں گے، ہم اپنی زندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بسر کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔